اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کے طور پہ پیسے دیتے ہوتے ہیں, عیاشیوں کے لیے نہیں دیتے ہوتے پیسے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں دوں گا کس کو, چیک کرنا اس کے دو سینیریوز بنیں گے. قرآن میں بتایا 2 سینیریوز بنیں گے. ایک سینیریو وہ ہوگا کہ جو اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھ کے اپنی پرپیچول سائیکل میں ڈال دے گا, اور ایک اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے اللہ کی راہ میں لگا. سو اللہ کی راہ میں لگانا صدقہ نہیں ہوتا. وار اسٹریٹجی بھی اللہ کی راہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تبوک کے غزوے کے اوپر پرس وسلم کو کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ I feel that you are still in need resources. Prophet said yes I am still in need. He said 2 of my caravans, 2 قافلے میرے پہنچے ہیں, دونوں کے دونوں قافلے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. See what you need from them, take them all. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتا کیا ارشاد فرمایا ابرار, what was the word, ایسی حدیث جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ارشاد ہوتی, ایسا آنر. وہ پتا کیا حدیث ہے, ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. بات نہیں بیٹا, آڈینس میں سے 80% آڈینس ایسی ہے کہ وہ 50 ہزار کی جاب کو کرتی ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے بھی آپ کی طرح 5-6 ہزار ڈالر پر منتھ کی لیول تک پہنچ سکتے ہیں, تو دس از انریل. وائی میرے پر لگے ہوئے. جی سر, میرے کون سے پر دیکھیں آپ نے؟ نہیں سر, آپ نے خود بھی مینشن کیا how did why is it unreal? جی سر, this is unreal. Why? سر آپ معیشت کے کسی بھی اصول کے تحت دیکھیں, ہر بندہ لکھپتی نہیں بن سکتا. بیٹا بس tell me when you're done. مجھے بتائیے گا. ابرار الرحمان جی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 29. It is the difference of perspective between 2 different people that makes them end up in 2 different places. اصول یاد رکھیے. میں یہاں پہ پیسے نہیں گنوانے آیا ہوا, نہ ہی میری کوئی اچیومنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا انسان پیسے نہیں بناتا, اللہ پیسے دیتا. اللہ اس کو پیسے دیتا ہے جس سے اللہ کام لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اگر اپنے کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ قطرے ہی لیتے ہیں. جب آپ اللہ کے کام شروع کرتے ہیں تو پھر سیلاب آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام انسانوں سے لینے. اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں کہتے ہیں یہ کیا, او پتر بات بیٹا ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر کوئی اور کسی اور طریقے سے میں آؤں گا. میں صرف اسٹریٹ آنسر دے رہا ہوں کیونکہ گروپ میں بات جا رہی. آپ پتہ نہیں میں کہاں پہ تھا, آپ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی ہر اچیومنٹ کے اوپر پورے پاکستان سے زیادہ ہے. اف یو آر لوڈنگ یور بینچ مارکس, وہ انفیریئر سائیکالوجی کی ہیں. ابھی تک آپ لیکچر سمجھے نہیں ہے. پھر میرا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو کیوں گفٹ ملا ہوا ہے, آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی اس کی, اور آپ نے بہت چیز کا اٹھایا ہوا ہے. وہ والا بندے کا آئی کیو, اس بندے کا ایکسپوجر, اس بندے کا ایکسپیرینس, اس بندے کا انٹرفیس یہ نہیں تھا. آپ تکے پہ تو نہیں ہیں, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. یو آر مور پروبیبل to do 10 times more than any regular Pakistani. I do not talk about this. یہ سوال مجھ سے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے. میں ہر اسٹوڈنٹ کو نہیں یہ جواب دیتا تھا جو آپ کو دے دیا. This is the elite of Pakistan right in front of you. Intellectual elite, mental IQ آپ کا ہے. آپ اگر وہ والے کام کرنا شروع اور وہ والے بینچ مارکس کے اوپر ہوں جو کہ ان لوگوں کا تھا جن لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں تھی, تو that's not their failure, that's your failure. That's why I said میرے کوئی پر نہیں لگے ہوئے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا غریب اللہ کام نہیں کر رہا, جی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا, میں آپ کو وہ بتاؤں گا, اپنی اوپینین نہیں بتاؤں گا ادھر. کہ جب ابھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب ایک بندہ جس کو اللہ نے ریسورسز دی وہ اللہ کے کام کر رہا ہو, آپ اس پہ انویس ہوں, سمجھ رہے ہیں, اللہ اس سے بڑے کام لے رہا ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ غریب اللہ کے کام نہیں کرتا, میں کمپیرزن کانٹراسٹ ڈرا کر رہا ہوں. کانٹراسٹ ڈرا کرنے کا مطلب آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تبوک کے غزوے کے اوپر پرس وسلم کو کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ I feel that you are still in need resources. Prophet said yes I am still in need. He said 2 of my caravans, 2 قافلے میرے پہنچے ہیں, دونوں کے دونوں قافلے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. See what you need from them, take them all. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتا کیا ارشاد فرمایا ابرار, what was the word, ایسی حدیث جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ارشاد فرمائی, ایسا آنر. وہ پتا کیا حدیث ہے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. امیجن کہ آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسی حدیث ہو, آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. See the element and its use. I'm not saying کہ اس وجہ سے عثمان بن عفان اوپر آئیں یا کوئی اور صحابی اوپر یا نیچے ہوتا. No, understand, اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کے طور پہ پیسے دیتے ہوتے ہیں, عیاشیوں کے لیے نہیں دیتے ہوتے پیسے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں دوں گا کس کو, چیک کرنا اس کے دو سینیریوز بنیں گے. قرآن میں بتایا 2 سینیریوز بنیں گے. ایک سینیریو وہ ہوگا کہ جو اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھ کے اپنی پرپیچول سائیکل میں ڈال دے گا, اور ایک اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے اللہ کی راہ میں لگا. سو اللہ کی راہ میں لگانا صدقہ نہیں ہوتا. وار اسٹریٹجی بھی اللہ کی راہ, اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور غور سے اس بات کو اپنے اندر ڈالیں کہ میرا جو مشن ہے نا, میں آپ کو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز, یہ ابرار کی بات سے کنیکٹ کر دوں.
یہ جتنے بھی لوگ مورگیج پہ رہ رہے ہیں باہر, ایگزیکٹ سیم مینٹل سینیریو ان کا بنتا ہے جو اس بچے نے سوال کیا ہے. آئی ایم سوری فار کالنگ یو بچہ. That's just a general گناہ جو ہم پاکستانی کرتے ہیں. You're not a بچہ, you're a grown man, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ مورگیج میں رہ رہے ہیں جو کہ آپ بھی پلان کریں گے, رکیں بیٹا, جیسے جملہ اسٹارٹ ہو آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں, سنیں سے. جی ابھی آپ کو ہی کہا ایکسکیوز می والے کون ہے بھائی صاحب, سن لیں تو نہیں, میں ایک سینیریو بلڈ کر رہا ہوں. جی آ رہا ہوں بیٹا. So if you're living on a mortgage and you think you're serving Islam, you didn't get to know the real Islam. میں صرف سود والی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کریئر چوائس اسلام کی نہیں کی, اسلام ایز اے کریئر چوائس نہیں کیا آپ ابھی تک لو تھریشولڈز اور لو بینچ مارکس کے اوپر بیٹھے ہیں. یو شوڈ بی چینجنگ یور کریئرز اف یو ہیو ٹو چوز کہ مجھے مورگیج پہ اور سود پہ رہنا یا گاڑی لینی. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور ٹیسٹ میں ڈالا تھا, آپ نے اوپر ایک اور ٹیسٹ ڈال لیا. پھر یہ نہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا میں سفر نہیں کرتا. یہ آپ کا بوجھ سیلف امپوزڈ ہے. یہ میں پاکستان کے تمام اسپیشلی آپ جیسے ایج کے لڑکوں لڑکیوں کو بتا رہا ہوں. اگر آپ پہ وہ والے بوجھ ڈالے ہوئے جو پاکستان نے, اور آپ اللہ پہ نام لگا رہے ہیں, نہیں, اللہ نے جو بوجھ ڈالے تھے وہ آپ کے اسٹیچر کے مطابق تھے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, کسی کی چادر سے اوپر اس کو بوجھ نہیں ملنے والا. مگر آپ پھر بھی نہیں اٹھا سک رہے ہیں تو پھر وہ چادر پاکستان نے, وہ بوجھ پاکستان نے ڈالا ہوا ہے, وہ آپ کے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ اللہ کا بوجھ اس پہ نہ نام ڈالا, اس پہ اسلام نہیں پروو ہونے والا. پھر کنفیوز ہی رہیں گے اسلام میں. کم ان ٹو دا بگ کیریئرز, یو بیٹر بی دا بگیسٹ گنز. یو آر جی کی اسٹوڈنٹس. If you're not the biggest guns, something went wrong. پیچھے پچھلی نسل سے پرسپیکٹو نہیں صحیح ہوا تھا. You didn't create the challenge like this man or that boy did. You better start challenging. کچھ تو مسئلہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. ہاں آپ گلوبل ہیں. میرے سارے کلائنٹس 1% کلائنٹ ہے, بلکہ 0.1 بنتا ہے کیونکہ 100 سے اوپر ہیں وہ پاکستانی ہیں, باقی سارے باہر ہیں. How do you think they got to know me? How do you think I got to make those sales? How do you think I am placing myself outside and why? مجھے پتا تھا یہ کامن سینس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. As I said before, پڑھ لگے ہوئے نہیں. Things will happen. ابرار جو جادو کے زمرے میں آتی ہیں, اس لیول کے معجزات ہوتے ہیں ہر انسان کے سامنے کہ یہ ہو کیسے رہتے, تکے کیسے لگ سکتے ہیں. جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونے کی بن جاتی ہے. یہ پتا کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے جب جہاں پہ لگانے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں. مجھے 2 دفعہ سوچ نہیں آتی. بیٹا میں کیا جن بھوت ہوں, ریئل کھڑا ہوں آپ کے سامنے. نو اٹس ناٹ ریئل. اور آپ آئیں تو صحیح اس کیریئر میں. اور بیٹا میں ریئر نہیں, آپ جانتے نہیں ان لوگوں کو نا. بیٹا ریئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلت میں. اینڈ the problem with that proposition would be that these people will be depressed. Why? To change your perspective. ابرار آپ کا پرسپیکٹو چینج کرو بیٹا. میں نے یہ نہیں کہا بیٹا, میں نے آپ کو فلسفہ بتایا. بیٹا آپ فلسفہ لے رہے ہو, ٹیکنیک نہیں لے رہے ہو. ٹیکنیک کیوں نہیں لے رہے ہو؟ آپ کو ٹیکنیک بھی بتائیے. جی آپ سن نہیں رہے تھے نا, 7 والے سے بات کر رہے تھے اس وقت. آپ ٹیکنیک سمجھے نا, ویڈیو دوبارہ دیکھنا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے آبجیکٹیوز بڑے ہیں. آپ یہ بتائیں ایک اولمپئن زیادہ بڑا ایتھلیٹ ہوتا ہے یا پاکستان لیول کا ایتھلیٹ؟ ابرار ایک اولمپکس کا ایتھلیٹ کے لیے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے یا پاکستان کے لیے؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اولمپکس کھیلیں, اسلام اولمپکس ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سر ریئر کیس ہے, ریئر کیس. او بیٹا ہر بندہ اولمپک ایتھلیٹ نہیں بنے, اولمپک گولڈ میڈل نہیں لے سکتا, ایتھلیٹ بن سکتا ہے. گولڈ میڈل 1-2 کو ہی ملے گا. اولمپک کی ایتھلیٹک ٹریننگ لینے کے لیے کوئی ٹیلنٹ نہیں چاہیے ہوتا, اس کے لیے جم جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پرسپیکٹو کلیئر کرنا پڑتا ہے. نو ابرار آپ شاید جان کے نہیں سن رہے ہیں. آپ کو میں نے پہلے کہا ہے آپ جی کی کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ اور پنجاب کالج والے اگر ایک ہی ٹریک کے اوپر ہے نا تو غلطی آپ کی اس کی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بار بار میتھس بول رہے. تو غلام اسحاق خان میں کیوں آئے تھے؟ آپ کس شہر کے ہیں؟ اور پتر کس شہر کے ہیں؟ آپ کس شہر کے ہیں؟ آپ آپس میں گفتگو کرتے وقت میرا بھی تو سوال سنیں نا, جواب نے کس شہر کے ہیں آپ؟ تو بیٹا چوتھی دفعہ پوچھ رہا ہوں بیٹا کس شہر کے ہیں آپ؟ چترال. تو چترال ہے کسی کالج میں کیوں نہیں گئے؟ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ چترال میں سے آپ ریئر کیس ہیں. او پتر یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ آپ سوال کا جواب سوچتے وقت یہ بار بار کرتے ہیں. But you ended up here. مگر پھر بھی آپ ادھر ہی پائے گئے. بیٹا یہ کیا سب کو آواز آ رہی ہے, کوئی کیوں نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا میری آواز نہیں, تھوڑا سا آپ اس وقت سوال کا جواب سوچنے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت سوال نہیں سمجھ رہے.
Then why are you not listening to what I'm saying? Okay. Okay. You did not end up in Chakwal, you came here. Does that change the scenario? ابرار بات سنو بیٹا, بات سنیں, آپس میں مت ڈیبیٹ کریں. I am not going to give you the benefit of the doubt anymore because میں ماہر نفسیات ہوں. اب مجھے پتہ چل گیا آپ کی نیت میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی ہاں, میں نے 4 دفعہ ٹیسٹنگ کی ہے اور غور سے سمجھیں. اٹس اوکے, میں نے آپ کو بیل کرو سیشن سے پہلے بتا دی. او پتر بات سن بیٹا, بات سن اور میرا بچہ, میرا پتر, thank you. But the question is, because I need your silence right now. میں 6 دفعہ ایک بات بتا چکا ہوں, 700 بندوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جی کی میں تکے پہ نہیں آئے, اپنی پوری ٹیکنیک اور اسٹریٹجی لگا کے پہنچے ادھر, کہ اچانک اٹھے اور غلام اسحاق خان نہیں تھا. You applied here. You knew why to apply, where to apply. Okay? And that does not make you an abnormal case. This is a normal case study. You went over the curve. It didn't take enough. کوئی پر نہیں لگے ہوئے تھے آپ کے, آپ نے سوچی سمجھی ٹیکنیک اور اسٹریٹجی اور صحیح کی تھی آپ نے. آپ سب کے سب کسی ایک ویژن سے ادھر پہنچے ہوئے ہیں, کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا آپ کو جی غلام اسحاق خان نے. اور اگر آپ اور کسی اور کالج میں چترال ہو یا چکوال ہو, اس بندے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کا یہاں پہ آنا ضائع ہوا. بس اتنی سی بات ہے. اور آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں غلام اسحاق خان میں؟ 2-3 ہزار ہیں, اس سے زیادہ ہی ہوں گے. 3,000 پاکستانی ادھر پہنچ گئے. یو تھنک ریئر ہے یہ 3,000 ہر سال پہنچ جاتا ہے؟ 22,000. اوکے, 2,000 ایکسیپشنز کون سے لا آف لارج نمبرز میں؟ 2,000 کی ایکسیپشن. پیسے دے کے تو نہیں ادھر آتے آپ, میرٹ بھی ہے نا, کوئی نہ کوئی میرٹ ہے اس کا. نو, I'm talking about and coming into غلام اسحاق. کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے ادھر, یا کوئی میرٹ ہے آپ کا؟ Yeah, well, that merit and anyone over that merit has already proved that he is capable. اس کے بعد بھی اگر انڈر دا میرٹ سائیکالوجی لے کے آیا ہوا ہے تو پھر مسئلہ ہے. پھر پتہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ اس نے اپنے اس کیپیبلٹی کو انڈر ٹون کر کے, ڈیمین کر کے, وہ والے راستوں ٹریکس کے اوپر چل رہا ہے جس کو وہ ادھر نہ